آج ہمارے ساتھ دو بہترین ایجوکیشنسٹ موجود ہیں اور بڑے خوبصورت علاقے سے سالٹ رینج کا علاقہ، اور میں جب بھی دونوں صاحبان کے اسکول میں وزٹ ہوا تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں بہترین کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر جو ہے وہ تعارف کی طرف جاؤں گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو تعارف کروانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید مسرت کاظمی صاحب، جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں برین سیڈ اسکول کے، اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ مرزا دلدار حسین صاحب ہیں جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اسٹار کڈس اسکول کھیورا کے۔ السلام علیکم آپ تمام۔ جی مرزا صاحب اینڈ کاظمی صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ جی کاظمی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے ہم آغاز کریں۔ تو کاظمی صاحب ذرا اپنا ایک چھوٹا سا تعارف اور اپنے علاقے کا ایک چھوٹا سا تعارف اور اپنے اسکول کا وہ پلیز ہم سے شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فہیم بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک موقع دیا کہ آپ کے ویورز کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو سکے۔ مسرت کاظمی جیسے آپ نے نام بتایا، اور علاقہ ہمارا جیسے آپ نے کہا کہ سالٹ رینج، اور پوری دنیا جس کا نمک کھاتی ہے، کھیوڑا کے قریب ہم رہتے ہیں۔ میرے صاحب تو بالکل نمک کی کان کے قریب ہی موجود ہیں۔ اور ایک اور طرف ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو ایریا ہے، یہ وہ ایریا ہے کہ جس میں البیرونی نے بیٹھ کے پوری دنیا کا جو ریڈیس ہے اس کی پیمائش کی۔ یعنی یہ ہمیں ایک انفرادیت ہے کہ پوری تحصیل میں بلکہ پوری دنیا میں جب بھی البیرونی کا نام آتا ہے تو وہاں پہ نام آتا ہے کہ پنڈ دادن خان، اور وہ جگہ تھی نندنا جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو اس علاقے سے ہم موجود ہیں جی آپ کے سامنے، اور تعارف ہمارا کیا ہو سکتا ہے، پچھلے 20-25 سال سے اسی فیلڈ میں، ایجوکیشن فیلڈ میں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ اور 1995 میں پہلا ایک کھیوڑا میں کمپیوٹر کالج بنا، اس کو میں نے ہیڈ کیا۔ اس کے بعد پھر پنڈی میں اپنا ایک کالج اسکائی لنک کالج آف آرٹس اینڈ کمپیوٹر سائنسز کے نام سے بنایا۔ پھر تقریباً 5-6 سال اس کو چلاتا رہا، اور ساتھ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس وقت یہ اسکول میں کمپیوٹر نیا نیا انٹروڈیوس ہو رہا تھا، تو پھر مختلف کمپیوٹر اسکولس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی۔ وہاں پہ ہم کمپیوٹر لیب دیتے تھے، ان کو کمپیوٹر کی سروسز دیتے تھے۔ اور مین وائل پھر خیال آیا کہ جب ہم اتنے اسکولس کو آئی ٹی کی انفارمیشن ایجوکیشن دے رہے ہیں تو اپنے بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے۔ تو اسکائی لنک کے نام سے میں نے اپنے گاؤں میں ایک ادارہ 2000 میں اس کو میں نے اسٹیبلش کیا، اور تقریباً 18-19 سال اس کو چلاتے رہے۔ اور پھر جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم چینج ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے جو ایجوکیشن کے اسٹائل ہے وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک نیا ادارہ وہ جو جس سے آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا برین سیڈ کے نام سے، یہ ایک ہم ایک چین کی شکل میں لے کے جانا چاہتے ہیں، برین سیڈ اسکول سسٹم، اور یہ بالکل موٹر وے کے قریب ہے، للہ انٹرچینج کے پاس۔ گاؤں کا نام ہے ٹوبا۔ بہت خوبصورت، بہت زبردست انفارمیشن مسرت کاظمی صاحب آپ نے دی۔ تو اب میں جاؤں گا مرزا دلدار حسین صاحب کی طرف۔ مرزا صاحب اپنا تعارف بھی کروائیں، اپنے ادارے کا تعارف کروائیں پلیز۔ جی بہت شکریہ فہیم بھائی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا۔ تعارف جو مین تھا وہ تو شاہ صاحب نے کرا دیا ہمارے علاقے کا۔ کھیوڑا سے بلانگ کرتے ہیں سر، سالٹ رینج کے علاقے میں۔ کانے نمک سنا ہوگا آپ نے، آپ وہاں تشریف بھی کرتے ہیں۔ جی جی ہمارا تو مطلب پہچان ہی وہ کانے نمک ہے سر۔ کیا بات۔ اسکول کے حوالے سے بات کریں سر تو میرا مطلب اتنا لمبا چوڑا ایکسپیرینس یا تجربہ تو نہیں ہے اسکولنگ میں۔ آج جس مقام پہ میں ہوں، مطلب جہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اپنے اسکول کا تعارف کرا رہا ہوں سر، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 90% اس کی اسکول کی کامیابیوں میں جس بندے کا ہاتھ ہے وہ فہیم نقوی صاحب۔ ٹھیک ہے، نہ صرف آپ اسکول میں بلکہ میں آپ کو اپنا استاد سمجھتا ہوں سر۔ آپ یہاں اکثر ٹیچرس ٹریننگ کے لیے آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو بالکل کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، آپ کی موٹیویشن کی وجہ سے سر، اور آپ کی مطلب ان چیزوں کی وجہ سے آج تک قائم ہوں۔ شاید میں بہت جلدی بھاگ جاتا، لیکن آپ کا اور اس کے بعد مسرت کاظمی صاحب کا میں بہت مطلب تہ دل سے عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ایز اے بھائی کے علاوہ ایک استاد۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ بلکہ میں ویورز کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا دلدار صاحب کے حوالے سے کہ
کہیں کسی جگہ پہ بھی ہماری ٹریننگ ہو, چاہے لاہور ہو, چاہے پنڈی ہو, کہیں بھی ہو, دلدار صاحب وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. دلدار صاحب سے تو کیونکہ کافی عرصے سے, جیسے مسرت کاظمی صاحب نے بتایا کہ ابھی نیو ایک چین انہوں نے اسٹارٹ کی ہے برین سیڈ سسٹم کے نام سے. تو سر مسرت کاظمی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو سر کیوں لگتا ہے کہ 15 اگست سے ہمیں اسکول کھول دینے چاہیے؟ کوئی سالڈ ریزن دے نا سر. آپ 15 اگست کی بات کر رہے ہیں, میرے بس میں ہو تو میں شاید کل ہی اسکول کھولنے کی میری خواہش ہے کہ کل سے اسکول کھول جائیں. آپ کو پتہ ہی ہے, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم یہ اسکول بند ہوئے تو ایک دن پہلے آپ مرزا صاحب کے پاس ایک ورکشاپ کے سلسلے میں موجود تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ کل سے اسکول بند ہو جائیں گے. 14 مارچ, یہ مارچ کی 14 مارچ کی بات ہے, آپ ہمارے پاس موجود تھے اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا. جی جی بالکل. اب اس وقت جب یہ اسکول بند ہو رہے تھے تو میرے تو کم از کم یہ تھا کہ زیادہ زیادہ ہوگا 15 دن ہوں گے, مہینہ ہوگا, 2 مہینے ہوں گے, اسکول بند ہو جائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ اسکول کھل جائیں گے اور اسی طریقے سے پراپر طریقے سے ہم دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیں. لیکن ہوا یہ کہ اس کورونا کی وجہ سے اب میرے خیال میں شاید 5 ماہ ہونے والے ہیں, اور اسکول کی ابھی تک بھی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ فائنل ڈیٹ کیا ہے. یعنی حکومت نے بھی کیا ہے کہ ڈیٹ پہ ڈیٹ ہی صرف دی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ پہلے 1 مہینے کے بعد کھول دیں گے, پھر حالات دیکھیں گے, پھر اگست میں کھولیں گے جی, پھر جولائی میں تھی, پھر اب انہوں نے کہا 15 سپٹمبر ہے. یہ 15 اگست کی بھی جو آپ بات کریں یہ پرائیویٹ اسکول کی طرف سے ہے. گورنمنٹ نے ابھی بھی اناؤنس کیا ہوا ہے وہ 15 سپٹمبر کا کیا ہوا ہے. اور اگر آپ ان سارے حالات میں دیکھیں تو ہر جو اس کا ایک فیکٹر ہے وہ اس میں ڈسٹرب ہوا ہے. مثلا اگر ہم بچوں کی صورتحال کو دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ بچوں کی ایک تو ان کے اسٹڈی کا بہت زیادہ لاس ہوا ہے, لیکن ساتھ ساتھ سائیکولوجیکلی ان کے جتنے پرابلمز ہو گئے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میڈیکلی بچے بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں. مثلا اب ان کی کوئی روٹین نہیں ہے, ان کے اٹھنے سونے کا کچھ نہیں پتا. ورنہ جب اسکول میں ہوتے تھے تو ان کی ایک روٹین بنی ہوتی تھی, بچہ وقت پہ اٹھتا تھا, اپنا یونیفارم, نہانا دھونا, باقی طریقے سے پراپر طریقے سے اسکول سے آنا, پھر اگر ٹیوشن میں جانا ہے تو ایک اس کا پورا ایک شیڈیول ہوتا تھا. لیکن یہ 5 ماہ میں بچے مینٹلی طور پہ اتنے ڈسٹرب ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس اس سے زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کے بچے کی ایجوکیشن کا آگے کیا بننے والا ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اسکول کی صورتحال کیا ہے. وہ اسکول جنہوں نے ابھی, بہت سے اسکول ایسے تھے جنہوں نے ابھی رزلٹ ہی نہیں اناؤنس کیا تھا, بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے رزلٹ اناؤنس کیا تھا 1 یا 2 دن ہوئے تھے اور اسکول بند ہو گئے. اب اسکول تو بند ہو گئے, اب اس اسکول کے ساتھ ساتھ ان کا لاس کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 5 ماہ سے اسکول بند ہونے کی وجہ سے, فیسز نہ آنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو برڈن ہے وہ ایک طرح کا برڈن ہے. ان کے جو اسٹاف کی سیلری وقت پہ نہیں پے کر پا رہی یا 50% پے کر رہے ہیں, وہ برڈن ان کے اوپر الگ سے موجود ہے. اور جو بلڈنگ کے جن کی رینٹڈ بلڈنگ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہے تقریباً 90% ایسے ہیں کہ جن کی رینٹڈ بلڈنگ ہے. سب سے بڑا جو پرابلم ہو رہا ہے وہ رینٹ کا ہو رہا ہے. اور وہ جو مالک مکان ہے وہ تو باشعور نہیں ہے, وہ ایجوکیشن کو نہیں سمجھتا, اسے تو اپنے کرائے سے غرض ہے. اب وہ ہوتا کہ وہ ہر ماہ کے شروع میں آپ کے پاس آ جاتا ہے, بھائی نکالیں کرایہ, اور اگر آپ کرایہ نہیں دیتے تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ دھمکی ہوتی ہے کہ میں آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینکنے والا ہوں. تو اب جو ایک اسکول آنر ہے اس کے لیے ایک ٹینشن تو یہ ہے کہ اسے بلڈنگ کا کرایہ نہیں پے کر رہا, ٹیچرز کی سیلری دینے میں مسائل ہیں, پیرنٹس اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کر رہے جس طریقے سے انہیں کوآپریٹ کرنا چاہیے تھا. تو اب اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے, اگر تھوڑا سی بھی آگے جاتا ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 50% 60% آپ کے پرائیویٹ اسکول بند ہو جائیں گے. تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان اسکولس کو کھولنا چاہیے. گورنمنٹ نے باقی ساری چیزیں کھول دی ہیں سوائے اسکول کے. تو 15 اگست میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی لمبی ڈیٹ ہے, اس سے پہلے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل, بہت بہترین آپ نے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں, اور ہمیں ایک پریشر ایسا بلڈ کرنا بھی چاہیے. مطلب اس پینل ڈسکشنز کا بھی ویورز یہ مقصد ہے کہ ہم ایک زبان میں اپنی بات جو ہے وہ اداروں تک پہنچا پائیں کہ کتنا زیادہ نقصان جو ہے وہ بچوں کا ہو رہا ہے. تو مرزا صاحب, جس طرح کے کاظمی صاحب نے ابھی یہ بات کہی کہ کس طرح کے مسائل ہیں, اور ہمیں 15 سے بھی پہلے اگر ممکن ہو کوئی اسکول کھول دینا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ اسکولز کھولنے میں کامیاب ہوتے ہیں
تو آپ کیا مطلب کیا ایس او پیز اپنائے جا سکتے ہیں ایسے جن کی مدد سے کسی قسم کی انشاءاللہ ہمارے بچے ہمیں بہت عزیز ہیں, ہمارے ٹیچرز ہمیں بہت عزیز ہیں, تو ہم ایسے کیا آپ کے ذہن میں کچھ ایسے ایس او پیز ہیں جو آپ مشورہ دینا چاہیں گے بینگ اے اسکول پرنسپلز اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر؟ جی دلدار صاحب. اب دیکھیں سر, ہم تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کھولے اور ایس او پیز کے ساتھ کھولے. ایس او پیز جو حکومت بنائے گی ان کو فالو کرنا میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. کیا کرنے آپ کو, آپ نے مطلب اپنے کلاس رومز میں مطلب سوشل ڈسٹینس مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, ماسک وغیرہ یا سینیٹائزر وغیرہ ہم ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. جو حکومت ایس او پیز بنائے گی ہم بنانے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کر بھی لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اسکول کو, شاہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں نا, انہوں نے کی بات کو تھوڑا سا بتاؤں گا سر. میں اپنی بات بتاؤں گا. شاہ صاحب کی جو بلڈنگ ہے نا وہ اپنی ذاتی بلڈنگ ہے, جو شاہ صاحب کا اسکول ہے. ہمارے مطلب اس ایریے میں تقریباً 90-95% جو اسکول ہیں سر وہ رینٹڈ بلڈنگ. ٹھیک ہے. سب سے جو بڑا مسئلہ اس ٹائم آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بلڈنگ اونر ہے نا سر, ٹھیک ہے, وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. اب ایس او پیز جس طرح مطلب حکومت نے 20% ڈسکاؤنٹ فیس میں دیا تو ہم مطلب پیرنٹس کو 20% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر گورنمنٹ کو ایس او پیز بنا کے دے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو مطلب ایس او پیز کے مطابق ہم فالو کریں گے اور سسٹم چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن اب جو مسائل آ رہے ہیں سر, دیکھیں 20% تو ہم آلریڈی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, اور یہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو مطلب فیس دے رہے ہیں ریگولرلی, 20 سے 25%. یعنی کہ آپ کا جو 20 سے اس کا مطلب ہے جو پیرنٹس آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں وہ صرف 20 سے 25% پیرنٹس ہیں سر. جو 20 سے 25% وہ پیرنٹس جو ریگولر ہر مہینے فیس پے کر رہے ہیں اور اسکول ان کو 20% ڈسکاؤنٹ دے. کاظمی صاحب آپ کا بھی نمبر یہی, آپ کا بھی ریشو یہی ہے پیرنٹس کی انوالومنٹ کا آپ کے اسکول میں؟ نہیں, میرا تھوڑا سا مختلف ہے. میرے پاس تقریباً 60% آپ کہہ سکتے ہیں. اس کی کچھ ریزنز ہیں, وہ پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے کچھ ایسے, اور اس کا مین کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, ایسٹ کو جاتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بعد میں ہم بات کرتے ہیں اس پہ. جی بالکل بات کرتے ہیں. میں بالکل وہی آگے کرنا چاہ رہا تھا بات, لیکن مطلب میں بات کروں سر 14 مارچ سے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہے نا, اور آج کی ڈیٹ تک شروع دنوں میں اچھی پرسنٹیج تھی, ٹھیک ہے. تو جو ٹائم گزرتا گیا ہے نا سر, تو یہ ریشو جو ہے نا لوگ ریلیکس ہونا شروع ہو گئے. اچھا, اب اس میں جو 6 مہینے کا پیریڈ ہے نا, آپ کہہ لیں کہ 50% وہ پیرنٹس ہیں جن نے مطلب ہاف منتھ کی, اگر 6 مہینے ہیں تو 6 میں سے 3 منتھ کی مطلب انہوں نے فیس دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جو 20% میں نے آپ سے بات کی نا, وہ پیرنٹس ہیں جو ریگولرلی ہر مہینے مطلب آپ کو جو بالکل ریگولر ہیں, جو آپ کے ساتھ 100% کوآپریٹ کر رہے ہیں. جی 100%. ان میں سے شاید 20-30% وہ ہوں گے جن کا کوآپریشن ہے, لیکن شاید وہ اتنا 100% نہیں ہے, ٹھیک. اور ٹوٹل جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا 60%, وہ مطلب وہ اس پہ آئے تو 60% وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں, 50 سے 60% جو مطلب آپ جن کی 2 مہینے کی 3 مہینے کی سیلری مطلب پینڈنگ ہے. اچھا سر, ابھی اس میں نا مثال کے طور پہ میرا جو بلڈنگ ہے وہ رینٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اب اسی پر سے مطلب جو یہ 50% یا جتنی میں فی کلیکٹ ہو رہی ہے, اسی میں نے بلڈنگ کا رینٹ بھی پے کرنا ہے. اسی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ٹیچرز کو سیلریز بھی دیں, ٹھیک ہے. جو پہلے 2 مہینے تو سر مینیج ہو گیا تھا, اس کے بعد ابھی بہت مشکل ہے. کوئی جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, جو سر بلڈنگ اونر ہے نا, وہ نہیں لحاظ کرتے بالکل. وہ اس طرح دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ کرایہ نہیں. اب مسئلہ آ گیا ہمارے سروائیول کا, اسکولز کے سروائیول کا مسئلہ آ گیا سر, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں تو مطلب ہم حکومت سے مطلب یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اسکول اوپن کریں. اس میں دونوں چیز, مطلب ایک تو مطلب جو اسکولز اونر ہیں ان کو بھی مطلب وہ لاس سے بچ اسکول بند ہونے سے بچ سکتے ہیں, اور جو شاہ صاحب نے آپ کو تفصیل بتائی کہ جو بچوں کا رجوع ہو رہا ہے اسکول بند ہونے سے, وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل کاظمی صاحب, میں آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گا. ویسے تو جو مسائل ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے ہمارے ٹیچرز کو بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح اسکول انتظامیہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو اسکول رینٹڈ بلڈنگ میں ہے, تو جو لینڈ لارڈز ہیں, بلڈنگ مالکان ہیں, وہ تو بالکل بھی کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس تمام عرصے کے دوران جو والدین کا کردار ہے وہ کتنا مثبت رہا ہے؟ کیا والدین شروع سے اب تک تعاون کر رہے ہیں یا اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے؟
یہ جب شروع کے صورتحال تھی تو یعنی جب یہ اسکول بند ہوئے تو چونکہ پیرنٹس کو بھی نہیں پتا تھا, کسی کو بھی نہیں پتا تھا, تو ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ مثلا 20 دن کے بعد, مہینے کے بعد, 15 دن کے بعد انشاءاللہ اسکول کھل جائیں گے. لیکن وہ اسکول نہیں کھلے. شروع میں تو یعنی میں اگر اپنا بتاؤں تو شاید 90% لوگ انوالو تھے آپ کے ساتھ, اور آپ کو فیسز بھی دے رہے تھے, آپ کے ساتھ رابطے میں بھی تھے. لیکن جیسے جیسے کنفیوژن پھیلا ہے, اور معذرت کے ساتھ اس کنفیوژن کو پھیلانے میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ, کہ گورنمنٹ نے صرف یعنی ڈیٹ پہ ڈیٹ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کو بیک اپ کر رہا ہے, کوئی آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دے رہا ہے, ایسا نہیں کر رہا. گورنمنٹ نے صرف یہ کہا کہ اتنے عرصے کے لیے بند ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب کھولیں گے, یہ ڈیٹ ہے, یہ بھی ابھی فائنل نہیں ہے, یہ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنے گا. بھائی آپ نے باقی ساری چیزیں کھول دی ہیں, آپ نے بازار کھول دیے ہیں, آپ نے منڈیاں کھول دی ہیں, بچے گلی میں کھیل رہے ہیں, بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. لیکن صرف کورونا اگر ہے تو وہ اسکول کے اندر ہے. اور یہ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو شعبہ ہے اس کی آپ سرپرستی کرتے, اس کی بیک پہ کھڑے ہوتی, اس کی کچھ پناہی کرتے. اور پھر بعض اوقات انہوں نے بھی یعنی سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں چلنی شروع ہوگی کہ جب پڑھائی نہیں ہے تو پھر فیس کیسی. تو اس سے کیا ہوگا کہ پیرنٹس نے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے. اور وہ جو پیرنٹس جو پہلے آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھے, آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے, وہ پیچھے ہٹتے جو میرا صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا, اب میں نے جنرل بات کی, میں نے صرف اپنے اسکول کی بات نہیں کر رہا. جنرلی اب یہ ہے کہ جو پورے جو پرائیویٹ ایریاز ہے اسکولس میں, ان میں 20% یا 20 یا 30 سے زیادہ کسی کی فیس انوالومنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آہستہ آہستہ کم ہوئی ہے, اور اگر یہ زیادہ دیر جائے گا تو پھر اور زیادہ مسائل بنے گے. ایک ٹرم تو سمجھو ہماری ختم ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو مرزا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ اس تمام عرصے کے دوران جو اسکولز بند رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بچوں کا ہر طرح سے ڈیفینیٹلی ان کا بہت سا حرج ہوا ہے, تو آپ کیسے کور کریں گے اب اس تمام یہ جو اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے؟ کیا پلان آپ نے کیا ہے کہ یہ جو اتنا حرج ہو چکا ہے بچوں کا, تو یہ کس طرح کور اپ ہوگا؟ میرے خیال میں سر اگر تو آپ کہیں نا کہ یہ اگر سپوز کہ 15 ستمبر یا اگست جب بھی کوئی ڈیٹ اسکول کھل جائیں تو یہ ریکور ہو جائے گا. 100% ریکور ہونا ناممکن. لیکن میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا ایسٹ کی ٹیم کو کہ پہلے جب ابھی مطلب کلیئر نہیں تھا کہ مطلب اسکول کب کھولیں گے, رمضان کے مہینے میں, تب بھی مطلب ایسٹ نے جو کام کیا ہے, جو آن لائن لیسنز ہمیں ویڈیو بھیجے ہیں, کم از کم یہ ہے کہ 100% نہیں, کیونکہ اسکول کا تو کوئی متبادل نہیں, لیکن ان لیسن سے ہمارے جو بچے تھے وہ کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ گھر میں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مواد مل گیا. اور اس کے بعد ابھی جو آپ مطلب جو آن لائن ویڈیو بھیج رہے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مطلب جو بچوں کا نقصان ہونا تھا وہ کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کہہ لیں کہ مطلب اگر آپ یہ ہمیں ویڈیو نہ بھیجتے نا, تو جو اتنی ہمیں یہ 20% یا 30% 40% جو ہمیں فیسیں کلیکٹ ہو رہی ہیں نا, شاید یہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے کاظمی صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کس طرح سے ہم کور اپ کریں گے؟ ویسے میں ویورز کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ 15 مارچ مجھے یاد ہے, 14 مارچ کو میں نے آپ کے اسکول میں دلدار صاحب ٹریننگ کی تھی, فرائیڈے کا دن تھا, اور سیٹرڈے میرا ڈیئرکم اسکول کے ہیڈ آفس میں 15 مارچ کو لاسٹ سیشن ہوا. تو ہم نے ودن 10 days ہم نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی, فور کاسٹ کر کے کہ اس کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہمارے بھی ذہن میں یہی تھا کہ شاید ابھی 15 دن, شاید 20 دن, شاید 1 ماہ, اس لیے ہم نے سلیکٹیو چیزوں کو لیا تھا. لیکن پھر جب یہ سلسلہ بڑھنا شروع ہوا تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, اب پلے گروپ سے لے کے 5 تک ہمیں گریڈ وائز سبجیکٹ وائز ویڈیوز بنانا چاہیے, اور وہ ضرورت ہے اسکول کی. تو کاظمی صاحب, ان ویڈیوز سے کس طرح سے استفادہ ہوا ہے, اور پیرنٹس نے اس کا کس طرح کا رسپانس جو ہے وہ کیا ہے ان ویڈیوز کا, اور کس طرح آپ نے یہ ویڈیوز بھیجنا شروع کی؟ کیا آپ نے گروپس بنائے تھے, الگ الگ کلاسز کے الگ الگ گروپ بنائے تھے, ٹیچرز کی رسپانسبلٹی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایسٹ نے کردار ادا کیا شاید پاکستان میں کسی اور ادارے نے نہیں کیا. یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیونکہ بات کر رہا ہوں تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, آپ کی تعریف کر رہا ہوں. میں چونکہ باقی بھی بہت سے ایسے اداروں کو جانتا ہوں کہ جو بہت فیمس ہیں اور بہت زیادہ ہے ان کا نام وغیرہ بھی, لیکن شاید اس لیول کا کام شاید کوئی نہیں کر سکا جو ایسٹ نے کی. آپ یقین مانیں
کہ اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ آپ نے کیا کیا کہ اتنا اچھا آپ نے بھرپور اور بر وقت کام اس لیے کر لیا کہ آپ پہلے سے ان سارے کاموں میں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ کر رہے تھے, لیکن اگر آپ کے پاس بھی آن لائن ایجوکیشن کا پہلے سے سسٹم نہ ہوتا تو شاید آپ کے لیے بھی اتنا جلدی کرنا آسان نہ ہوتا, سسٹم کو ڈیولپ کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 14 مارچ کو اسکول اگر بند ہوئے ہیں تو میرے خیال میں مارچ کے آخری ہفتے میں ہمارے پاس ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی, اور ویڈیو صرف ایسی ویڈیو نہیں تھی, وہ اتنی پروفیشنلی اور اپنے سلیبس کے مطابق ویڈیو تھی کہ ہمیں یعنی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوئی. اب ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم گروپ بنائیں گے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے, واٹس ایپ آپ کی طرف سے بھی انسٹرکشن تھی کہ آپ اپنی کلاسز کے واٹس ایپ گروپ بنائیں, لیکن ہمارا تو ایریا ریموٹ ہے, یہاں پہ تو نیٹ کی فیسلٹی ہی نہیں ہے. اب جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا, آپ کو میں ذرا دلچسپ اس کے حقائق بتاتا ہوں, تو میں نے پیرنٹس سے رابطہ شروع کیا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے واٹس ایپ نمبر دیں تاکہ ہم آپ کو ویڈیوز بھیج سکیں, آن لائن ایجوکیشن ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ 50% لوگوں کے پاس, پیرنٹس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہی نہیں ہے. اب جو 50% جن کے پاس ہیں وہ والد کے پاس ہیں, والدہ کے پاس یا بچوں کے پاس تو نہیں ہوتے. اب والد جائے گا باہر, آپ کیسے اس کو بھیجیں گے؟ آپ واٹس ایپ بھیجیں گے تو وہ تو شام کو واپس آئے گا تو وہ کیا اس کو دکھائے گا؟ اس 50% میں بھی بعض نے واٹس ایپ کیے ہوئے ہیں, بعض کے پاس نیٹ ہے, بعض نیٹ استعمال ہی نہیں کرتے. تو ہمارا تو ریموٹ ایریا تھا, تو وہ ایوریج نکل یہ رہی تھی کہ اگر ہم آن لائن شروع کریں گے تو وہ میکسیمم 20-30% ہم بچوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو پھر ہر تھریڈ کے پیچھے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, وہ خدا نے ہمیں ایک توفیق دی. ہم نے کیا کیا کہ لوگوں تک پہنچنا تو تھا, اب ان کو ایسے چھوڑنا تو نہیں چاہیے, ہم نہیں چاہتے تھے. ہم نے کیا کیا کہ میں اپنے اسکول کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو ٹی وی کیبل نیٹ ورک ہے اس کے مالک کو بلایا اور اسے کہا کہ ہم ایک آپ سے چینل ہائر کرنا چاہتے ہیں. نے کہا جی پورا چینل؟ میں نے کہا جی 24 آور جب تک یہ کورونا ہے وہ ہم آپ سے چینل ہائر کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا یار یہ تو کافی کاسٹلی ہو جائے گا. میں نے کہا کاسٹلی ہو جائے گا لیکن تعلیم سے زیادہ تو وہ قیمتی نہیں ہے, تعلیم دینا سب سے زیادہ مقصد ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ وہ ایک چینل ہائر کر لیا, اور جو آپ کی طرف سے ویڈیوز آتی تھی, اب کیبل نیٹ ورک ہم نے انالیسس کیے کہ ہمارے گاؤں میں جہاں پہ ہمارا اسکول ہے وہاں پہ 95% لوگوں کے گھر میں کیبل نیٹ ورک ہے, ٹی وی کا چینل وہاں پہ جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ ہم نے وہ جو ایک برین سیٹ کے نام سے ایک چینل ہائر کیا, اس کو بنایا, اور اس کا پورا سیٹ اپ بنانے کے بعد آپ کی جو ویڈیوز آتی تھی وہ ڈیلی بیسس پہ ہم نے اس کے اوپر نشر کرنا شروع کر دی. اب اس سے کیا ہوا کہ ہم پیرنٹس کے یعنی بیڈ روم تک پہنچ گئے. یعنی بچوں کے لیے کیا فیسلٹی تھی کہ ہم یعنی وہ 3 گھنٹے کا ایک پیکج بناتے تھے, اس میں آپ کی ویڈیوز بھی ہوتی تھی, اس میں پوئمز بھی ہوتی تھی, اس میں باقی انفارمیشن بھی ہوتی تھی, پورے ٹی وی چینل کا ایک سیٹ اپ تھا. تو وہ 3 گھنٹے کے بعد ریپیٹ ہوتا تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی بچے نے صبح نہیں دیکھ سکے گا تو وہ 12 بھی دیکھ لے گا, 12 بھی نہیں دیکھے گا, 3 بھی دیکھ لے گا, 3 بھی نہیں دیکھے گا, 9 بھی دیکھ لے گا. تو 20 گھنٹوں میں وہ 8-9 مرتبہ ریپیٹ ہوتی تھی آپ کی ساری ویڈیوز. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں, اگر رائد افضل سر سن رہے ہیں تو میں ان کو تو ایک تو سر مبارکباد دینا چاہوں گا کہ شروع میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنا جو آفس ہیڈ آفس کراچی میں وہ ویڈیو شروع کی تھی, تو وہ چونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو آپ کے جو ٹرینر تھے وہ وہاں پہ آفس میں نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو یہ ذمہ داری اکیلے اٹھانی پڑی تھی. کمال کر دیا, کمال ایسے کر دیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کمال ایسے کر دیا. اگر آپ ہمارے گاؤں میں آ جائیں, اور میں انشاءاللہ ان کو بلاؤں گا, آپ تو چونکہ آتے رہتے ہیں, تو اب ہمارے گاؤں میں بچے سے لے کر بوڑھے تک رائد افضل صاحب کو ہر بندہ جانتا ہے. نام ان کا کوئی نہیں جانتا, لیکن کہتے ہیں وہ بابا جی ایجوکیشن والے, اور بابا جی اب ان کا نام ہے ہمارے گاؤں میں. میں یقین کروں کہ اگر کسی شاپ پہ گیا, اگلے دن ایک شاپ پہ گیا تھا, عام ایک ان پڑھ بندہ سا بزرگ تھا, وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ جو آپ کی بابا جی پڑھاتے ہیں نا, میں آج تک پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ یہ 1 کیا ہوتا ہے, یہ 2 کیا ہوتا ہے, یہ 3 کیا ہوتا ہے, یہ بلی کے بچے کو کیا کہتے ہیں, جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے نا کٹن, اس کو کہتے ہیں. وہ مجھے سارا سنا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا کام نہیں کیا, یہ صرف میرے اسکول کے لیے کام نہیں کیا, بلکہ ہمارے سراؤنڈنگ میں جہاں جب وہ ہمارا جو چینل دیکھا جا رہا تھا, ہر بندہ 30 کے ان لیسن سے استفادہ کر رہا تھا,
اور استفادہ کر رہے ہیں. اور یہ ایسا آپ نے کام کیا کہ میرے خیال میں یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی. یہ آپ کو اور ہم آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. آپ لوگوں کے یہ جو فیڈ بیک ہے یہی ہمیں بیسیکلی طاقت دیتا ہے. تو مرزا صاحب یہ جو بات کی ہے نا کاظمی صاحب نے, کہ بہت سے اسکول پرنسپلز نے بھی کہا کہ سر اینڈرائڈ تو فون ہی نہیں ہمارے پاس, تو ہم ان ویڈیوز کو کیسے کریں. تو آپ نے بھی کیا طریقہ, مطلب آپ کا شہر پھر تھوڑا سا میرا خیال ہے مسرت کاظمی صاحب کے اس علاقے سے تھوڑا پھر بھی ڈیولپ ہے, وہاں لوگوں کے پھر بھی اپروچ ہے, تو کیا آپ کو کس طرح کی پریشانیاں یا آپ نے کیا طریقہ کار اپنایا ان ویڈیوز کے لیے؟ سر شروع میں جیسے کاظمی صاحب نے کہا نا کہ مطلب لوگوں کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہے شروع میں مسائل تھے, لیکن آہستہ مطلب مسائل کم ہوئے ہیں. ابھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے سر کہ ہم نے کلاس وائز واٹس ایپ پہ گروپ بنائے ہوئے. ابھی جو مطلب لیٹسٹ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں, تو پلے گروپ سے لے کے کلاس 5 تک ہم نے کلاس وائز گروپ بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو جیسے آپ ہمیں ویڈیو سینڈ کرتے ہیں کلاس وائز, وہ ہم ان کلاس کے گروپس میں سینڈ کرتے ہیں. پھر جس طرح مطلب ہم نے ہر کلاس کو ایک ٹیچر کو مطلب ایڈمن بنایا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بچوں سے, والدین سے اور بچوں سے وہ رابطے میں, اگر بچوں نے کوئی چیز پوچھنی ہو یا کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو ہماری ٹیچر مطلب ان کو گائیڈ دیتی ہے. آپ سمجھیں کہ ابھی تقریباً 90% پلس جو ہے نا وہ ہمیں تو مطلب واٹس ایپ پہ ہمارا کام چل رہا ہے. بہت کم ایسے پیرنٹس ہیں کہ مطلب 90% پلس جو ہمارے بچے ہیں وہ آپ کی بھیجی ہوئی ہے آن لائن ویڈیو سے جناب فائدہ لے رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے مطلب ایک سیٹ اپ بنایا تھا کہ ٹیچر بھی رکھنی ہے, ٹیچر کام بھی چیک کرتی ہے سر ڈیلی کا, والدین جی اسائنمنٹ چیک بھی کراتے ہیں اور ٹیچر کو کہتا ہوں. اچھا وہ بھیج رہے ہیں آپ کے ٹیچرز تک اسائنمنٹس آ رہی ہیں؟ صحیح, زبردست. یعنی کہ بالکل آ رہی ہیں سر. گڈ, زبردست. شروع میں پرابلم تھی, لیکن ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے. باقی سر میرے پاس تو بھی میں تو چاہتا تھا کسی طرح آپ کو مطلب اپریشیٹ کروں, لیکن شاہ صاحب نے جو مطلب اتنے اچھے الفاظ استعمال کرتی ہیں میرے خیال میں وہ کافی ہے. سر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح مطلب آپ کی پوری ٹیم کا, رائد صاحب کا, آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کریں کہ میں آپ کو چلیں شاہ صاحب بھی, میں بھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ہمارے یہاں ایک چین ہے, بڑی مشہور چین, مطلب فیمس چین ہے پاکستان میں. کچھ عرصہ پہلے ان کے ڈائریکٹر مطلب وہ مجھے کہیں ملے, انہوں نے اظہار کیا کہ ماشاءاللہ سر آپ کا جو آن لائن سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے. میں نے کہا جی اس کا سارا کریڈٹ ہماری اس کی ٹیم کو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے مطلب آج ہم مطلب یہ ڈیلیور کرنے میں. چلیں جی, جزاک اللہ. آپ لوگوں کی محبت ہے یہ. اگر مجھے اجازت ہے میں ایڈ کر دوں. جی مسرت صاحب. اچھا, ایک تو یہ جو آپ کو بتایا نا کہ جیسے آپ ویڈیوز بھیجتے ہیں, وہ چونکہ ہم نے ٹی وی والا بھی ہے اور ساتھ آن لائن جتنے پیرنٹس کے پاس موجود تھے موبائل ان تک, جیسے میرا صاحب بتا رہے ہیں نا کہ پی جی سے لے کر کلاس 5 تک گروپس بنے ہوئے ہیں اور وہ ہماری ٹیچرس جو ہیں وہ آن لائن ان کو روز پڑھا رہی ہوتی ہیں. ایک اور بھی بڑا مزے کا کام آپ نے کیا, وہ یہ تھا کہ آپ کی جو ریسورس بکس تھی ان سے بہت زیادہ ہم نے ایڈوانٹیج لیا. ایسے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر منتھ کے سٹارٹ میں اس سے اپنے نوٹس تیار کرتے ہیں اور وہ پھر پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ پرنٹڈ فارم میں یہ ہمارے پاس نوٹس موجود ہیں, یہ ورک شیٹس موجود ہیں. یعنی صرف اورلی کام آپ دیکھیں نہیں کر سکتے. اب یہ پاکستان میں اتنا سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا, کیونکہ میرے بچے اپنے یونیورسٹی میں پڑھے تو یونیورسٹی لیول پہ بھی آن لائن ایجوکیشن کا کوئی اتنا زیادہ اچھا فیڈ بیک نہیں ملا. پیپرز کے اوپر زیادہ فوکس ہے کہ آپ پیپر حل کر دیں, آپ لکھ دیں. بالکل, وہ جو آپ نے ورک شیٹ تیار کی ہوئی تھی تو وہ ہمیں اتنا ایڈوانٹیج ہو کہ وہ پرنٹ کرتے ہیں ہر ماہ اور پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ یہ نوٹس ہیں, وہ آتے ہیں نوٹ بھی لے جاتے ہیں, ساتھ ہمیں فیس بھی دے جاتے ہیں. جی دلدار صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. صاحب جی سر کاظمی صاحب جو دوسرا مطلب جو سمر ویکیشن ٹاسک جو ٹائم پہ بالکل ٹائملی ہمیں مطلب اس کی طرف سے ملا, تو اس کے کتنے ہمیں بینیفٹ ملے ہیں. چلیں جی الحمدللہ. اچھا میں فائنلی آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا جلدی کیونکہ وہ جسٹ ہے ویری شارٹ ٹائم نا, کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پیرنٹس کے لیے کیا پیغام ہے. گورنمنٹ کے لیے تو ہم بڑا ایک زبان ہو کے تمام لوگ کہ اب خدارا سب کچھ آپ نے شادی ہال تک کھول دیے ہیں, تو یہ ان بیچارے بچوں کا جو ان کی
ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ, ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ, ایموشنل ڈیولپمنٹ, ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. وہ تو گورنمنٹ کو ہم نے ایک پرزور جو ہے وہ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ فوراً جلد سے جلد فل فور ہمیں اسکولس کھولنے چاہیے. پیرنٹس سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ پیرنٹس سے کیا ون بائی ون جلدی سے آپ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے پلیز, کہ پیرنٹس سے کیا توقع کر رہا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے پیرنٹس کو؟ پیرنٹس کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم آپ کے بچوں کی ایجوکیشن سے بالکل غافل نہیں ہیں. جو بھی وسائل, جو بھی ذرائع فی الحال موجود ہیں وہ ہم سب کے سب اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ آپ کی بچوں تک ایک جو اچھی ایجوکیشن ہے وہ ہم پہنچا سکیں جو ہمارے بس میں. اب جو ہمارے بس سے باہر ہے وہ تو ہم کر نہیں سکتے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اسکولس پہ جو بھی آپ کے قریبی ہے, جس میں بھی آپ کے بچے پڑھتے ہیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کریں, ان سے رابطے میں رہیں اور ان کے مسائل کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ آپ کے بچوں کے لیے بہتری ہے. اور اگر وہی اسکول خدا نہ خواستہ کل بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگا, آپ کے بچوں کے لیے بھی پرابلم ہوگا, آپ کے بچوں کی جو کیمسٹری بنی ہوئی ہے ٹیچرز کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی, پرابلم ہوگا. اس لیے اپنے اسکول کے ساتھ رابطے میں رہیں. یہی آخری بات ہے میری طرف. جی دلدار صاحب, کیا پیرنٹس کو پیغام دینا چاہیں گے؟ سر یہ اپنے نمبر. جی دلدار صاحب, میں یہی سوال جو ہے وہ آپ سے بھی دہراؤں گا. جیسے کاظمی صاحب نے والدین کے لیے جو پیغام دیا, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے والدین کو؟ آپ اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا میسج آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر, میسج یہی ہے والدین کے لیے کہ سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اسکول, جس اسکول میں بچوں کے بچے پڑھتے ہیں ان اسکول کو اون کریں, ان اسکول کو اپنا سمجھیں. آپ شاید اتنے زیادہ تو نہیں لیکن کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جو مطلب بڑے اچھے الفاظ اسکول کے بارے میں نہیں ادا کرے, مثلاً مافیا جیسا لفظ. اب ہم اسکول والے آپ کے بچوں کے معمار, مستقبل کے معمار ہیں, ہم مافیاز نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے تو اس کو غلط فہمی کو نکالے. اسکول اونر یا آپ کے اسکول کے ٹیچر, بچوں کی ٹیچر ہر وقت اور آپ کے لیے حاضر ہیں, ان دنوں میں بھی جب کہ اسکول بند ہیں. تو یہی ہے کہ آپ ان مشکل حالات میں اسکولس کو والدین کے تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ اسکولوں کو اون کریں اور اسکول کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں, اور انشاءاللہ اسکول کی طرف سے ان کو اسکول ہر قسم کے تعاون کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے. جی میں تمام ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا, جس طرح کاظمی صاحب نے اور دلدار صاحب نے مختلف طریقے اپنائے. انہوں نے اب جس طرح کاظمی صاحب نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں, ایک گھر میں صرف ایک موبائل ہے, وہ بھی والد صاحب کے پاس ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے بھی IT کا استعمال کیسے کیا کہ وہ TV چینل, کیبل تو ہر گھر میں موجود ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کسی بھی ذریعے سے آپ پہنچا سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں آپ لوگوں کی ہمت کو سلام کرتا ہوں, آپ نے جس طرح کا کنٹریبیوٹ کیا, اور یہ یاد رہ جائے گا. میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ وقت بھولنے والا نہیں ہے لوگوں کو. آپ لوگوں نے دلوں کے اندر, دماغوں کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے, اور انشاءاللہ ہم ایک اور کام اب جو اس کا آغاز کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنے پیرنٹس نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, انہوں نے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں, تو آپ زبردستی ویڈیوز کچھ بچوں کی ہم تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ ہم ان بچوں کو سرٹیفائیڈ کرنے لگے ہیں ہم. اور خاص طور پہ وہ بچے جن کی پریزنٹیشنز بہت اچھی ہوں گی, فار ایگزامپل کسی کی سٹوری ٹیلنگ بہت اچھی ہے, کسی کا سائنس کا پروجیکٹ اس نے بہت اچھا پریزنٹ کیا ہے, یا وہ رائم اس نے بہت اچھی پڑھی ہے, تو آپ ان کی اچھی سی ویڈیوز بنا کے ان تک پہنچائیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ہیلتھی کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں, اور جو بچے بہت اچھا پریزنٹ کریں گے, بڑا اسپیشل قسم کا ہمارے پاس ان کے لیے جو ہے وہ ریوارڈ ہے. اور جتنے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, یعنی کہ پیرنٹس آپ کو ویڈیوز بھیجیں گے, ان سب بچوں کے لیے ہم سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو بھیجیں گے جو آپ ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کیجیے گا. تو انشاءاللہ یہ وقت ہمیشہ جو ہے یاد بھی رکھا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو یہ ہم مشکل ایک امتحان کی گھڑی میں جلدی اس سے انشاءاللہ
निकल भी आएंगे। तो मैं आप दोनों हजरात का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक ऐसे इलाके में जहाँ क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों को शायद अब शहरों का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। आपके वालिदैन आपके ऊपर एतमाद कर सकते हैं कि जो शहरों की तालीम है, जो बड़ी सिटीज़ में है, जो टीचर्स को ट्रेनिंग बड़ी सिटीज़ में मिल रही है, जो निसाब उनके पास बड़ी सिटीज़ में है, तो वो आपके अपने डोर स्टेप पर मौजूद है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत होती है। वालिदैन को भी मैं यही कहना चाहूँगा। मुसर्रत काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी हमारी लाइव। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह सर। फहीम भाई, हमारी तरफ से भी शुक्रिया कबूल कीजिएगा कि आपने मौका दिया, और इंशाल्लाह ऐसे जो एक फंक्शंस हैं और ऐसे जो इवेंट्स हैं वो होते रहने चाहिए, ताकि जो रिमोट एरियाज के लोग हैं इनकी बात भी बाकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत तक भी पहुंचे, हमारे दोस्तों तक भी पहुंचे, ताकि हम मिल बैठ के इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके। इसका आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और दुआ में भी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ये राब्ता जो है वो बरकरार रहना चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दिलदार साहब आपका भी। थैंक यू। बहुत सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।